السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اہدنا وسددنا۔ آج ہم سیرت النبی کے سیشن میں دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی مہم پر روانہ ہوئے وہ سن 2 ہجری سفر کا مہینہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 مہاجرین کے ساتھ خود نکلے اور ابوا یا ودان تشریف لے گئے، لیکن ان کا کسی سے سامنا نہ ہوا۔ اس سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن مخشی کے ساتھ امان اور تعاون کا معاہدہ کیا۔ یہ پہلی مہم تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول سن 2 ہجری میں 200 مہاجرین کو ساتھ لے کر رضوہ کے اطراف میں بوات تک تشریف لے گئے، وہاں بھی کسی سے سامنا نہ ہوا۔ اسی مہینے میں قرظ بن جابر فہری نے مدینے کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشیوں کو اپنے ساتھ ہانک کر لے گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مہاجرین کے ساتھ اس کا تعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں صفوان تک تشریف لے گئے، لیکن قرظ نکل بھاگا۔ اس واقعے کو غزوہ بدر اولیٰ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ پہلا وہ بدر کے مقام پر جو غزوہ ہوا تھا وہ بدر اولیٰ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمادی الاول یا جمادی الثانی سن 2 ہجری میں 100 یا 250 مہاجرین کے ساتھ ذوالعشیرہ تک تشریف لے گئے۔ مقصد کیا تھا کہ قریش کے قافلے کو روکا جائے جو ملک شام جا رہا تھا۔ اب یہاں نوٹ کریے گا کہ یہ وہ قافلہ ہے جو ابو سفیان کی قیادت میں جا رہا تھا شام۔ اب جب یہ قافلہ شام سے واپس آئے گا اس وقت جنگ بدر ہوگی، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے چند دن پہلے ہی جا نکلا۔ اس سفر میں آپ نے بنو مدلج کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا۔ یہاں یہ بھی نوٹ کرتے جائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقامات سے گزرتے تو جو قبیلے ایسے آتے جن کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو جاتے تو جنگ نہ کرنے کا معاہدہ بھی طے پا جاتا۔ پھر رجب سن 2 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جحش اسدی کو 12 مہاجرین کے ہمراہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا کی طرف روانہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ قریش کے ایک قافلے کی خبر لے کر آئیں، مگر اب صحابہ تھے، انہیں غصہ آ گیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے قافلے پر حملہ کر دیا، ان کے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور 2 کو قید کر لیا، قافلے کو ہانک کر لے آئے۔ اب اصولاً تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوتے کہ ان کے مخالف پارٹی تھی اس کے لوگوں کو انہوں نے قیدی بھی بنا لیا، ایک بندہ بھی قتل کر دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر ناراض ہوئے، لہٰذا قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا اور جس شخص کو انہوں نے قتل کیا تھا اس کا خون بہا بھی ادا کیا گیا۔ یہ واقعہ رجب کی آخری تاریخ کو پیش آیا اور رجب چونکہ شروع سے حرمت کے مہینوں میں سے ہے، اس لیے مشرکین نے شور مچایا کہ مسلمان حرمت کے مہینوں میں لڑائی کر کے ان حرام مہینوں کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل کی۔ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 217 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل، کہ لوگ آپ سے حرام مہینے میں لڑائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ اس میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا جرم ہے اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرکین کو جواب دیا کہ تمہیں رجب کے مہینے میں یہ بات تو یاد آ گئی کہ انہوں نے ایک بندے کو قتل کیا اور 2 کو جو ہے وہ قیدی بنا لیا، لیکن یہ بھی دیکھو کہ تم نے حرمت کے مہینوں میں ہی فتنہ فساد کیا، حرم سے لوگوں کو نکالا، عمرہ نہ کرنے کی اجازت دی، تو یہ چیزیں فتنہ مچانا یہ زیادہ جو ہے وہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ پھر کیا ہوا، شعبان سن 2 ہجری میں قبلہ بھی بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا، یعنی کہ پہلے بیت المقدس تھا جب مدینہ تشریف لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر بیت المقدس کی جگہ دوبارہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ اور اس سے ہوا کیا کہ کچھ دھوکے باز منافقین اور یہود منظر عام پر آ گئے، جنہوں نے نام نہاد جو مسلمان بنے ہوئے تھے تو یہ
ایک دم مرتد ہو گئے، انہیں یہ لگا کہ قبلہ بدل گیا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی کا قبلہ کر لیا۔ تو چونکہ یہود کا قبلہ بیت المقدس تھا، اس لیے ان کے جو منافق یہود تھے وہ بیچ میں سے نکل گئے اور مسلمانوں کی صفیں منافقین سے پاک ہو گئیں۔ یہ جو نقل و حرکت تھی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی کہ وہ مدینہ اور اس کے ارد گرد میں امن کی حفاظت کے لیے اس طرح کی چیزیں قائم کریں کہ ارد گرد کے علاقوں میں اگر کوئی آئے اس کے ساتھ کیسے جو ہے وہ آپ نے تعلقات بنانے ہیں تاکہ مدینے پہ کسی کو حملہ کرنے کی جرأت نہ ہو اور مدینہ میں کوئی بھی شر نہ پھیلے۔ پھر ہوا غزوہ بدر کبریٰ۔ یہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان وہ پہلا فیصلہ کن معرکہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قافلے کے لیے ذوالعشیرہ تشریف لے گئے تھے، جو بچ کر شام چلا گیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا ابو سفیان کی قیادت میں قافلہ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاق میں تھے اور اس کی خبر لانے کے لیے آپ نے شام کے مقام حورا تک 2 آدمی بھیجے۔ جیسے ہی قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے مدینہ خبر پہنچا دی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نکلنے کی دعوت دی، لیکن نکلنے کو ضروری قرار نہیں دیا۔ اب یہاں پر آپ نوٹ کریے گا کہ اس سے پہلے جتنے بھی جنگیں ہوئیں، جتنے بھی سریے ہوئے، ان میں آپ نے پڑھا اتنے مہاجرین اور اللہ کے نبی، فلاں صحابی اور اتنے مہاجرین، کوئی انصار نہیں نکلا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مہاجرین چونکہ 13 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں رہے، اچھے برے حالات کا سامنا کرتے ہوئے وہ ایمان میں اتنے مضبوط ہو گئے تھے کہ ان کے لیے جنگ کرنا آسان تھا، ان کے لیے قتال کرنا آسان تھا۔ شروع میں انصار چونکہ ان کی کھانے پینے کا معاش کا بھی بندوبست کر رہے تھے، انصار نے بہت زیادہ جو ہے وہ سہولتیں فراہم کی مہاجرین کو، لہٰذا انصار کے لیے ایک تو لڑائی اتنی پختگی والی نہیں تھی، دوسری چیز یہ کہ انہوں نے جو آنے والے مہمان تھے ان کے لیے معاش کا انتظام کرنا تھا، تو مہاجرین کو جنگوں پہ بھیجا گیا، لڑائیوں پہ بھیجا گیا اور انصار کو پیچھے چھوڑا گیا تاکہ وہ اپنے جو پیچھے بھائی ہیں، ان کی فیملیز ہیں، ان کے خاندان ہیں، ان کے لیے معاش کا بھی انتظام کریں۔ اب یہ جنگ بدر وہ پہلا معرکہ تھا جس میں مہاجرین کے ساتھ ساتھ انصار نے بھی شرکت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ضرور دی، لیکن یہ نہیں کہا کہ ضروری ہے کہ مہاجرین نکلیں یا انصار نکلیں۔ ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر 313، 314 یا روایات میں آتا ہے کہ 317 آدمیوں نے لبیک کہا، جس میں سے 82 یا 83 یا 86 مہاجرین تھے، 61 قبیلہ اوس کے آدمی تھے اور 170 قبیلہ خزرج کے انصار تھے۔ انہوں نے اب تیاری بھی نہیں کی تھی، انہیں پتہ ہی نہیں تھا، پہلی جنگ تھی، کوئی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، سواری کوئی نہیں تھی، سواریوں میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ اگر 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہوں اور 313 بھی لوگ ہوں تو آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ بیٹھیں گے سواریوں پر اور کتنے جو ہے وہ چل کر جائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، صرف پوچھا کہ ہاں کون کون جانا چاہتا ہے، جو اپنی مرضی سے اپنی رضامندی سے تیار ہوا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے۔ ایون کہ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں بھی ضرورت پڑی ہمیشہ صحابہ سے مشورہ کیا اور مشورے کے ساتھ چلے، اور جب جنگ بدر پہ جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ ایسا کیا جائے، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیا صحابہ کے مشورے سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے سفید جھنڈا بنایا، اور سفید جھنڈا چونکہ امن کی علامت ہے اور جھنڈا دیا گیا حضرت مصعب بن عمیر کو۔ اس کے علاوہ ایک جھنڈا مہاجرین کے لیے بنایا گیا جسے حضرت علی بن ابو طالب نے پکڑا، اور ایک جھنڈا انصار کا تھا جسے سعد بن معاذ نے اٹھا رکھا تھا۔ مدینے کا جتنا بھی انتظام تھا عبداللہ بن ام مکتوم کے حوالے کیا گیا۔ اب عبداللہ بن ام مکتوم ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ نابینا تھے، وہ جنگ پر نہیں جا سکتے تھے، جنگ نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں پیچھے رہ کر مدینہ میں رہ کر مدینہ کے انتظامات سنبھال سکتا ہوں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلے تو ان کی جو منزل تھی وہ بدر کا مقام تھی۔ یہ مدینے کے جنوب مغرب میں 155 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور مدینے کو جو بدر کا جو مقام تھا اسے ہر طرف سے بلند پہاڑوں نے گھیر رکھا تھا۔ آمد و رفت کے لیے ٹوٹل 3 راستے استعمال ہوتے تھے، ایک جنوب میں جسے العدوۃ القصویٰ کا نام دیا جاتا ہے، اور دوسرا تھا العدوۃ الدنیا یعنی کہ قریب کا ناکہ، عدوۃ القصویٰ دور کا ناکہ اور عدوۃ الدنیا قریب کا ناکہ۔
تیسرا جو راستہ ہے وہ شمالی راستے کے قریب ہی مشرق میں ہے اور اس سے اہل مدینہ آتے جاتے ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ مکے سے شام آنے جانے والے جو قافلے ہوتے تھے وہ اکثر اسی راستے سے گزرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر کچھ مکانات تھے، کچھ کنویں اور باغات تھے، اس لیے قافلے اکثر جو ہے وہ پڑاؤ یہیں ڈالتے کیونکہ پانی کا انتظام ہوتا اور وہاں کئی دنوں، کئی گھنٹوں تک اور کئی دنوں تک بھی بعض دفعہ ٹھہرتے، تھکاوٹ دور کرتے اور پھر آگے اپنی منزل کو روانہ ہوتے۔ لہٰذا یہ ایک آسان سی بات تھی کہ قریش کا جو بھی قافلہ آئے گا وہ یہاں سے ضرور گزرے گا اور باقی جو راستے ہیں وہ مسلمان بند کر دیں گے تاکہ جب قافلہ ایک جگہ پر پڑاؤ ڈال لے تو باقی راستے مسلمانوں نے بند کیے ہوں گے تو وہ احاطہ ہو جائے گا ان کا اور ان پر حملہ کرنا آسان ہوگا۔ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلے تو آپ نے پہلے جو راستہ اختیار کیا وہ بدر کے بجائے کہیں اور جاتا تھا، پھر بہت دھیمی رفتار سے بدر کی جانب پیش قدمی فرمائی۔ اور جہاں تک قافلے کا تعلق ہے تو قافلے کی ذرا آپ کوانٹٹی چیک کریے گا کہ قافلے میں 1000 اونٹ تھے جس پر کم از کم 50,000 دینار کی مالیت کا سامان لدا ہوا تھا۔ دینار سونے کی طرح کا 3 یا 4 ماشے کا ان کا کرنسی ہوتی ہے، تو اس کا سالار ابو سفیان تھا۔ ابو سفیان کی قیادت میں قافلہ آ رہا تھا جس کے ساتھ صرف 40 آدمی تھے۔ ابو سفیان ایمان لانے سے پہلے بھی حد درجے محتاط لیڈر تھا۔ ہر آنے جانے والے سے مسلمانوں کی نقل و حرکت کے متعلق معلومات لیتا، جو بھی بندہ ملتا اس سے پوچھتا، ہاں بھائی بتاؤ مدینے میں کیا ہو رہا ہے، مسلمان آج کل کیا کر رہے ہیں۔ ابھی ابو سفیان بہت دور تھا کہ اسے علم ہو گیا کہ مسلمان اس کے قافلے کے لیے نکل آئے ہیں اور مسلمان اس کے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ لہٰذا اس نے ایک عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ اس نے قافلے کا رخ مغرب کی طرف پھیر کر ساحل کا راستہ پکڑا اور بدر والے راستے کو چھوڑ دیا۔ یہ اس نے عقل مندی کی کہ اگر ہم راستہ بدل لیں گے، وہ راستہ لمبا ضرور تھا لیکن اس راستے میں اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک آدمی کو پیسے دیے کچھ اور مکہ بھیج دیا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے مکہ والوں کو، قریش کو بتاؤ کہ مسلمان نکل آئے ہیں حملے کے لیے۔ لہٰذا اس شخص نے جب یہ خبر مکہ پہنچائی تو اہل مکہ تیزی سے تیاری کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ابو لہب کے علاوہ بڑوں میں کوئی پیچھے نہ رہا۔ ارد گرد کے جو قبائل کے آدمی تھے انہیں بھی ساتھ لے لیا گیا اور قریش کے بڑوں میں سے صرف بنو عدی نے اس میں شرکت نہ کی، اس کے علاوہ پورے کا پورا لشکر تیار ہو کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آ گیا۔ جب یہ لشکر جحفہ پہنچا تو اسے ابو سفیان کا پیغام ملا جس میں اس نے اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دی اور مطالبہ کیا کہ آپ لوگ مکہ واپس پلٹ جائیں۔ یعنی کہ ابو سفیان نے یہ کہا کہ چونکہ میرا قافلہ سلامت ہے، میرے قافلے کو نقصان نہیں پہنچا، لہٰذا اب جنگ کا، یہ لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں، واپس چلے جائیں۔ سب نے واپسی کا ارادہ کیا مگر ابو جہل اپنے تکبر کی وجہ سے اڑ گیا۔ اس نے کہا اب کوئی واپس نہیں جائے گا، ہم جب آ گئے ہیں اب ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر کے اور لڑائی کر کے ہی جائیں گے۔ بنو زہرہ کا جو قبیلہ تھا وہ اخنس بن شریک کی رائے پر واپس چلا گیا، یعنی 300 لوگ واپس چلا گئے اور 1000 کا لشکر جو ہے وہ عدوۃ القصوہ کے قریب پہنچ کر بدر کے باہر پہاڑوں کے پیچھے ایک وسیع میدان میں پڑاؤ ڈال کر رک گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ہی اہل مکہ کے نکلنے کا علم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ قریش مکہ جنگ کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا آپ نے ایک دفعہ پھر سے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق اٹھے اور بہت اچھی بات انہوں نے کہی، پھر حضرت عمر فاروق اٹھے، انہوں نے بھی بہت اچھی بات کہی، پھر حضرت مقداد اٹھے اور حضرت مقداد ایک عام سے صحابی ہیں، آپ کو ان کا نام بہت کم سننے میں ملے گا۔ انہوں نے عرض کی اور انہوں نے جو الفاظ کہے وہ بہت زیادہ پیارے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، واللہ ہم وہ بات کبھی نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہی، اور آپ انشاءاللہ تعالی ہمارے والقلم کے گروپ میں پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا تو جو حضرت مقداد نے بات کی کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح موسیٰ سے انہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ کہ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ جاؤ اور تم لوگ لڑو، ہم تو یہیں بیٹھنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ایسی کوئی بات نہیں کہیں گے بلکہ ہم آپ کے دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے سے لڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد کی بات سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک اٹھا۔
آپ مسرور ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں مجھے مشورہ دو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب جو دوبارہ آپ کا سوال تھا وہ انصار سے تھا۔ اس پر انصار سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رائے بھی جاننا چاہتے ہیں، تو انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ اٹھے اور بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری طرف اشارہ فرما رہے ہیں تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اگر آپ ہمیں سمندر پر لے چلیں گے اور اس میں کودنا چاہیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا، ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں، ہم لڑنے مرنے والے لوگ ہیں اور امید ہے کہ اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، لہٰذا آپ ہمیں لے کر آگے بڑھیں، اللہ برکت دے گا۔ انہوں نے گفتگو کے دوران یہ بھی کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے برق غیمات تک جائیں تب بھی ہم آپ کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، آپ نے فرمایا چلو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، واللہ اس وقت میں گویا قوم کی قتل گاہیں میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے ہی بذریعہ وحی بتا دیا تھا کہ اگر آپ ابو سفیان کے لشکر کی طرف جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ابو سفیان کے لشکر پر غلبہ دیں گے، اور اگر آپ کافروں سے جنگ کا ارادہ کرتے ہیں، آپ ابو سفیان کے لشکر کو چھوڑ کے اور مشرکین مکہ سے جنگ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان پر بھی فتح دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشخبری کو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ بانٹا۔ پھر آپ نے بدر کی جانب پیش قدمی کی اور وہاں اسی رات پہنچے جس رات مشرکین پہنچے تھے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے میدان بدر کے اندر عدوہ دنیا کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ اب جب پڑاؤ ڈالا گیا تو ایک صحابی حباب بن منظر ہے، وہ آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ یہاں پر پڑاؤ ڈالیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت حباب نے کہا کہ اگر آپ میرے مشورے پر چلیں تو تھوڑا سا آگے بڑھ کر ہم پڑاؤ ڈالتے ہیں، یہ وہ آخری چشمہ ہے جو دشمن کے سب سے زیادہ قریب ہے، اگر ہم آخری چشمے پر اپنا پڑاؤ ڈالیں گے تو دشمن کو پانی میسر نہیں آئے گا، اور دشمن جب پانی سے محروم ہوگا تو پھر وہ بہت جلد ہتھیار ڈال دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تجویز بہت زیادہ پسند آئی، لہٰذا وہاں پڑاؤ ڈالا گیا۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر بنایا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ بنا، اس پر حضرت سعد بن معاذ کی کمان میں انصاری جوانوں کی ایک جماعت پہرے کے لیے مقرر کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ کا چکر لگایا اور وہاں اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے اور یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے، انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی دکھا دیا تھا کہ کون کہاں قتل کیا جائے گا، اور جو ابو جہل اتنے جو ہے وہ اکڑ کر آیا تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ پھر ایک درخت کی جڑ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے رات گزاری۔ اب یہاں دیکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی حالت میں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ فتح آپ کو ملے گی، لیکن اس کے باوجود بھی نہ نماز چھوڑی گئی اور نہ ہی نماز میں کوتاہی برتی گئی۔ یہاں پر ساری باتیں نوٹ کرتے جائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جنگ کے میدان میں ہیں، فتح کی خوشخبریاں مل چکی ہیں، اس کے باوجود بھی نماز میں کوتاہی نہیں کر رہے، نماز وہ وقت پہ پڑھ رہے ہیں۔ اور آج ہمارے ہاں یہ حال کہ ایک گیسٹ بھی ایکسٹرا آ جائے، رات کو مہمان آ جائیں تو پوری رات جا کے گزاری جاتی ہے، رات کو عشاء چھوڑی جاتی ہے اور صبح فجر چھوڑی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں کوئی شادی ہو جائے یا فوتگی ہو جائے پھر تو ہفتہ ہفتہ نمازیں بھول لی جائیں، پتہ ہی کوئی نہیں کہ نماز پڑھنی بھی ہے یا نہیں۔ تو سیرت سے ایک ایک بات سیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو اسلام دیا وہ اتنا پیارا، اور اس میں اللہ کے ساتھ کنیکشن اتنا مضبوط کہ آپ جنگ میں ہیں، جدال میں ہیں، آپ گھر پہ ہیں، آپ حالت سکون میں ہیں یا آپ
آپ سفر میں ہیں یا حضر میں ہیں، ہر حالت میں نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ اللہ سے آپ کا کنیکشن مضبوط رہے گا۔ آپ جہاں پر بھی جاتے ہیں تو اپنے موبائل کے ساتھ اپنا اڈاپٹر لے کے جاتے ہیں کہ کہیں پر بھی آپ کے موبائل کی بیٹری ڈاؤن نہ ہو جائے، کہیں پر بھی آپ لوگوں سے کنیکشن نہ توڑ دیں۔ تو نماز آپ کا اور میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایسا کنیکشن ہے، اگر ہماری بیٹری ڈاؤن ہونے لگتی ہے تو ہمیں نماز کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ہم نمازیں چھوڑتے جائیں گے ایک دن آئے گا ہماری یہ بیٹری ڈیڈ ہو جائے گی، ہماری روح ختم ہو جائے گی۔ اگر روح ختم ہو جائے گی تو پھر اللہ سے رابطہ بھی کم ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ہمیں احکامات نہیں لگیں گے، اللہ کی وارننگز پہ ہم غور کرنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ مومن اور کافر کے درمیان حد فاصلی نماز ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سے اس دعا کے ساتھ آج کا سیشن ختم کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے والا بنائے، ہمیں نمازوں پر برقرار رہنے والا، بہترین طریقے سے انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ نمازوں پر قائم رہنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم نمازیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ جو لوگ ہمارے نمازوں کے گروپ میں شامل ہیں وہ ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور جو نہیں شامل ان کو بھی میں انوائٹ کروں گی کہ آپ لوگ نماز کے ترجمے کو سیکھیں، نماز کو تجوید کے ساتھ سیکھیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم جب اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں اور ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم نے طوطے کی طرح رٹی رٹائی نماز پڑھی اور 4 ٹکریں ماری اور اللہ حافظ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ نمازوں پر قائم رہنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔